جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقہ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ حضور اقدس کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر سے آئے گا۔ حضور کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پھر سے یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا، چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا، دونوں ہاتھوں سے غلہ بننے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، سنو، اس نے یہ بات سچ کہی کہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ شخص جس سے تم 3 رات سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا، اس کا مال چوری وغیرہ اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار دین پر رکھا ہے۔ جس طرح شہد کی مٹھاس کو شہد سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پھول کی خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کامیابی کو دین سے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین کیا ہے؟ جس کام کی کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور اس کو کرنا، اور جس کام سے منع کیا اس کو نہ کرنا، دین ہے۔ حالات کے بننے اور بگڑنے کا مدار اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے، اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدار ایمان کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ ایمان بگڑے گا، اعمال بگڑ جائیں گے، اور جب اعمال بگڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے مسلمان اپنی حالت بدلے اور اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے،
اور سورج سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، بس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قرار گاہ عرش کے نیچے ہے۔ حارث بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، حارث صبح کیسے ہوئی؟ حارث رضی اللہ نے کہا، ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے۔ آپ نے فرمایا، تم نے خوب سمجھ کر کہا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو حارث نے کہا کہ دنیا کی محبت سے میں نے روح گردانی کر لی ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، اور اپنے کو یوں پاتا ہوں کہ گویا میرے سامنے عرش رب کا کھلا ہوا ہے، گویا میں اہل جنت کو باہم ملاقاتیں کرتا دیکھتا ہوں اور اہل دوزخ کو گرفتار بلا دیکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں اے حارث، تم ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہو، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات آپ نے 3 بار سنوائی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔